نماز وہی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اہل اللہ تو نماز ہی اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ نماز کے اندر اللہ کے عشق کے اندر ڈوب کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد میں آتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہو جاتے جیسے ایک سوکھا ہوا درخت ہے۔ آپ کے سر پر، آپ کے کندھے پر اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جاتا تو وہ یہ درخت سمجھ کر، ایک سوکھا ہوا وہ درخت سمجھ کر آپ پر بیٹھ جاتا، آپ ہلتے نہیں تھے۔ یعنی کوئی دنیا ما فیہا کی ان کو خبر نہیں ہوتی تھی، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز وہ نماز رہے تھے، اور کسی دیوار سے، گھر کی دیوار سے ایک سانپ وہ گرا اور اس کا ساتھ بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اس بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، بیوی نے شور مچایا، لوگ آ گئے اور اس بچے کو اس سانپ سے بچا لیا۔ لیکن وہ گھر کا جو مالک تھا، جو بچے کا باپ تھا، وہ پڑھ نماز رہا تھا، اس کو کوئی خبر نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر کے اندر اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، مگر باپ کو پتہ نہیں کہ میرے بیٹے پر سانپ نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازیں ایسی تھیں کہ اللہ کے حضور جب وہ کھڑے ہو جاتے دنیا ما فیہا کو بھول جاتے تھے۔ وہ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جن کو اس کی شناسائی مل گئی ہے وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ جن کو اس کی معرفت مل گئی ہے، جس نے اس ذات کے جام پی لیے ہیں، جو اس کے عشق کے نشے میں سرشار ہو گئے ہیں، ان کو دنیا ما فیہا کی خبر نہیں رہتی۔ وہ اس ذات کے ساتھ اس طرح پیوست ہو جاتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے ایسے بندوں کا کہ التجفا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ اللہ کے وہ بندے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ساری رات اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، ساری رات اللہ کو پکارنے میں گزار دیتے ہیں، اور بستروں سے ان کے جسم الگ رہتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت راتوں کو کرتے رہتے ہیں۔ اور الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و، اور اللہ کو کھڑے اور بیٹھے ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندگان خدا، ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر گھڑی اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔